السلام علیکم۔ آج ہم سماج علم جماعت ہشتم باب 11 قومی تحریک ابتدائی مرحلہ کے عنوان کے اہم نکات دیکھیں گے۔ 1866 میں دادا بھائی نوروجی نے ہندوستان کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے لندن میں ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن قائم کی۔ 1866 سے 1885 تک مختلف قائدین مثلاً سریندر ناتھ بینرجی، جسٹس ایم جی راناڈے، بدرالدین طیب جی، کے سی تیالانگ اور سبرامنیم نے کلکتہ، پونے، بمبئی اور مدراس میں انجمنیں قائم کی۔ ان کا ایقان تھا کہ ہندوستانی عوام کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں خود فیصلہ کر سکیں۔ انڈین نیشنل کانگریس اعتدال پسند مرحلہ جو 1885 سے 1905 تک تھا، یعنی جنگ آزادی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر کو بمبئی میں 1885 میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت ڈبلیو سی بینرجی نے کی۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس میں مختلف علاقوں سے 72 نمائندوں نے شرکت کی۔ ان میں دادا بھائی نوروجی، فیروز شاہ مہتا، بدرالدین طیب جی، ڈبلیو سی بینرجی، سریندر ناتھ بینرجی، رمیش چندر ایس سبرامنیم ایّر شامل تھے۔ اے او ہیوم برطانوی عہدیدار نے بھی کانگریس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ کانگریس کا دوسرا اہم مقصد ایک سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دینا تھا جس کے گرد ملک کے مختلف علاقے کے سیاسی کارکن جمع ہو کر قومی سطح پر عوام کو باشعور اور متحرک بنانے کے لیے اپنی سیاسی تحریکات کو چلائیں۔ تیسرا بڑا مقصد جو ان قائدین کے آگے تھا وہ ہندوستان میں جمہوری اقدار اور جمہوری عمل کو پروان چڑھانا تھا۔ 1886 میں کانگریس کے مندوبین کی تعداد 436 تک جہاں پہنچی، جو پہلے اجلاس میں 72 تھی، وہ 1886 کے دوسرے اجلاس میں 436 تک پہنچ گئی۔ اس کا اجلاس ہر سال دسمبر میں ہوتا ہے۔ ان میں کدمبری گنگولی جو کلکتہ کی پہلی خاتون گریجویٹ تھی، کلکتہ کی پہلی خاتون گریجویٹ کا نام کدمبری گنگولی تھا۔ ابتدائی 20 سال میں کانگریس کی قیادت ان لوگوں کو جو اعتدال پسند قوم پرست کہلاتے ہیں انہی کے ہاتھ تھی۔ انہوں نے مختلف اصلاحات نظم و نسق میں ہندوستانیوں کے لیے عظیم حصہ داری کی مانگ کی۔ سول سروسز کے امتحانات لندن کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں کرانے کی مانگ کی۔ دادا بھائی نوروجی، آر سی دت اور جسٹس راناڈے جیسے قائدین نے برطانوی حکومت کے ہندوستانی معیشت و اثرات کا مطالبہ کیا۔ ان قائدین نے اخبارات، عوامی جلسوں اور قراردادوں کے ذریعے مہم چلائی اور حکومت کو عرض داشتیں پیش کی۔ تو یہ تھا پہلا مرحلہ جو 1885 سے 1905 تک چلا، جسے اعتدال پسند مرحلہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا جنگ آزادی کا مرحلہ تھا انتہا پسند مرحلہ، یعنی سودیشی تحریک جو 1905 سے 1920 تک تھی۔ 1903 عیسوی میں سودیشی تحریک شروع ہوئی، خصوصاً بنگال سے مرد و خواتین، طلباء، دیہی اور شہری افراد نے سیاسی معاملات میں شرکت کی۔ اس تحریک کی سب سے اہم وجہ 1903 میں لارڈ کرزن کی جانب سے بنگال کی مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کی تجویز تھی۔ 16 اکتوبر 1905 کو حکومت نے بنگال کو تقسیم کا اعلان کیا، یعنی بنگال کی تقسیم کا اعلان 16 اکتوبر 1905 میں ہوا۔ احتجاجی اجلاس منعقد ہوئے اور برطانوی ملبوسات اور نمک کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لوگوں نے سودیشی اسکول قائم کیے اور متوازی عدالتیں قائم کی جن میں ان کے آپسی تنازعات کی یکسوئی کی جاتی تھی۔ ابتدا میں سودیشی نمک، شکر، دیا سلائی اور دوسرے اشیاء کے بڑے پیمانے پر پیداوار سے آغاز کیا گیا۔ اسی تحریک سے پی سی رائے نے بنگال کیمیکل ورکس قائم کیا۔ جمشید جی ٹاٹا نے اپنا لوہے اور فولاد کا کارخانہ بہار میں قائم کیا۔ اس تحریک سے ہندوستانی کپڑے کی صنعت کو مقبولیت اور ترقی ملی۔ اس کے بعد کانگریس کی قیادت انتہا پسند قوم پرستوں نے کی، جن میں تلک، بپن چندر پال، لالا لاجپت رائے جن کا لاٹھی چارج کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ بال گنگادھر تلک نے اپنا مشہور نعرہ دیا، سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، یعنی آزادی میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ بال گنگادھر تلک نے اعتدال کی ابتدائی پالیسی کو گداگری سے تشبیہ دی۔
1907 میں سورت کے اجلاس میں کانگریس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تلک جیسے انتہا پسند قائدین کو کانگریس چھوڑنا پڑا۔ راس بہاری بوس اس کے صدر تھے، جو ناگپور میں ہونے والا اجلاس تھا۔ 1915 میں اپنی سینیٹ کی شروع کردہ ہوم رول تحریک کی تلک نے حمایت کی۔ 1916 میں لکھنؤ معاہدے کے بعد کانگریس کے 2 گروپ پھر سے ایک ہو گئے۔ 1907 میں الگ ہو گئے تھے اور 1916 میں پھر سے ایک ہو گئے۔ امبکا چرن مجومدار اس کے صدر تھے۔ 1916 میں جو لکھنؤ میں جو کانگریس اجلاس ہوا تھا، اس کے صدر امبکا چرن مجومدار تھے۔ یعنی امبکا چرن مجومدار کی صدارت میں کانگریس پھر سے ایک ہو گئی اور راس بہاری بوس کی صدارت میں کانگریس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کی تقسیم عمل میں آئی۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو راکھی باندھ کر بنگال کے دونوں حصوں میں اتحاد اور یگانگت کا اظہار کیا۔ اسی دن آنند موہن بوس نے سریندر ناتھ بنرجی نے 2 عوامی جلسوں سے خطاب کیا، جس میں لگ بھگ 75,000 افراد نے شرکت کی۔ انتہا پسند تحریک میں بال گنگادھر تلک، لالا لاجپت رائے اور بپن چندر پال اہم قائدین تھے۔ پہلے جنگی آزادی 1914 سے 1919 تک۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں ایک جانب برطانیہ، فرانس اور روس تھے، دوسری جانب جرمنی اور اس کے حلیف تھے۔ 5 سال کے بعد جرمنی کو شکست ہوئی۔ جنگ کا اختتام ناقابل یقین جانی و مالی نقصان ہوا۔ جنگ کے اختتام پر یورپ میں انقلاب کا دوسرا دور شروع ہوا۔ روس میں سوشلسٹ انقلاب رونما ہوا۔ روس کے شہنشاہ کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا اور زمیندارانہ نظام اور زمینوں اور کارخانوں کی خانگی ملکیت کو ختم کر دیا گیا۔ مچھلی پٹنم کا کرشنا پتریکا، یہ مشہور اخبار ہے۔ مشہور اخبار کرشنا پتریکا 1902 میں مچھلی پٹنم سے شائع ہونے لگا۔ اس کے بانی منشوری کرشنا راؤ تھے۔ اس اخبار نے وندے ماترم تحریک، ہوم رول تحریک، تحریک عدم تعاون، سول نافرمانی تحریک، ہندوستان چھوڑو تحریک کی اشاعت کی۔ تو یہ تھا قومی تحریک کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔